حیض و نفاس والی عورت کو قرآن پاک پڑھنا، اس کو چھونا، ہاتھ لگانا، اگرچہ قرآن پاک کے اوپر چولی چڑھی ہو، یا حیض و نفاس والی عورت کا قرآن پاک کو کوئی بھی حصہ بدن کا لگانا، حتیٰ کہ انگلی کا پورا یا ناخن لگانا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن پاک نہ زبانی پڑھ سکتی ہے نہ دیکھ کر پڑھ سکتی ہے۔ اگر کاغذ پرچے پر کوئی آیت مبارکہ لکھی ہو یا آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھا ہو تو اس کو بھی ہاتھ لگانا گناہ ہے۔ اس حالت میں کرتے یا دامن یا دوپٹے کے آنچل سے یا کسی ایسے کپڑے سے جس کو خود پہنے ہوئے ہے یا اوڑھے ہوئے ہے، اس سے بھی قرآن پاک کو نہیں اٹھا سکتی نہ چھو سکتی ہے۔ غرض کے قرآن کریم اور دینی کتابوں کے پڑھنے اور چھونے کے متعلق سب وہی احکام ہیں جو اس آدمی کے لیے ہیں جس پر نہانا فرض ہوتا ہے، اور جس پر نہانا فرض ہو وہ کون کون سے کام نہیں کر سکتا، اس کی تفصیل ہم غسل کے بیان میں ویڈیوز کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ معلمہ، استانی جو بچوں کو پڑھاتی ہو قرآن کریم یا دینیات یا اسلامیات، اور اس میں قرآن کریم کی آیات اور صورتیں ہوتی ہیں، تو وہ ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھا سکتی ہے، اور ہجے کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی جوڑ کرا کر پڑھا سکتی ہے۔ مثلا اگر بچے کو الحمدللہ رب العالمین پڑھانا ہو تو وہ معلمہ جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہو، وہ استانی، تو وہ اس کو یوں پڑھائے گی، ایک ایک کلمہ الگ الگ کر کے۔ مثلا الحمد، یہاں رک جائے، سانس توڑے، وقفہ کریں، پھر آگے للہ، یہاں بھی سانس توڑ دیں، وقفہ کریں، پھر آگے رب العالمین، یہاں بھی رک جائے، الرحمن، الرحیم، مالکی، یعنی ایک ایک کلم پر وقف کرے، سانس توڑے، اس طرح وہ پڑھا سکتی ہے۔ اکٹھی ایک آیت یا ایک پورا جملہ نہیں پڑھا سکتی، یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ آیت پوری ایک سانس میں نہیں پڑھا سکتی، اس کو توڑ توڑ کے الگ الگ کر کے ایک ایک کلمہ کو پڑھا سکتی ہے اور جوڑ بھی کرا سکتی ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ باقی ذکر و اذکار، کلمہ شریف، درود پاک پڑھنا جائز بلکہ مستحب ہے کہ ان چیزوں کا وہ ورد جاری رکھے عورت، اور وضو کر کے پڑھنا یا کلی کر کے پڑھ لے بہتر ہے، اور بغیر کلی یا بغیر وضو کیے بھی اگر پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ حیض و نفاس والی عورت کو اذان کا جواب دینا جائز ہے، اور ایسی عورت کو مسجد میں جانا حرام ہے۔ اگر چور یا درندے کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ بھاگ کر مسجد میں داخل ہو گئی تو وہ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، لیکن اس پر ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کر فوراً تیمم کر لے۔ عورت کو جنازے گاہ میں یا عید گاہ میں داخل ہونے میں جانے میں کوئی حرج نہیں، جا سکتی ہے، بشرطے کہ عید گاہ میں پنجگانہ نماز نہ ہوتی ہو۔ اگر وہ عید گاہ بھی ہے، وہیں پنجگانہ نمازیں جمعہ بھی ہوتا ہے، تو وہ مسجد کے حکم میں ہوگی پھر، تو لہٰذا وہاں نہ جائے۔ حیض اور نفاس والی عورت کو ہاتھ بڑھا کر مسجد سے کوئی چیز اٹھانا لینا جائز ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر جانا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اگرچہ مسجد حرام سے بار بار ہو، دور دور، تو بھی ناجائز ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا حرام، ناجائز اور گناہ ہے۔ ان دنوں کی نمازیں بھی معاف ہیں۔ حیض و نفاس میں نمازیں جو رہ گئیں وہ معاف ہیں، ان کی قضا بھی نہیں ہے، البتہ روزے اگر رہ جائیں تو روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔